اپنے والدین کے اوپر بھی اتنا ہی یقین رکھا کرو جتنا دواؤں کے اوپر رکھتے ہو۔ تھوڑے کڑوے ضرور ہوتے ہیں مگر آپ کے فائدے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ خدا نے اپنے قرآن میں ماں کی وہ مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا عبرتناک ہے، سبق آموز ہے۔ یہ واقعہ ایک ماں کا ہے اور اس کے بیٹے کا ہے، اور یہ واقعہ بڑا تڑپا دینے والا ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے اور آپ کی ایک شاگردہ ہیں جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی۔ بڑی عبادت گزار تھی، نہایت عبادت گزار تھی، بڑی اللہ والی تھی۔ اس بیچاری کا شوہر جوانی میں چل بسا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی اور میرے بچے کا آنے والا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ اب یہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، چنانچہ اس ماں نے سوچا کہ بس یہی میرا سہارا ہے۔ تو اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے تمام جذبات کی قربانی دے دی۔ بیوہ عورت گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن جیسے ہی بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے بچے کی نگرانی نہ ہو پاتی۔ چنانچہ بچے کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ دھیرے دھیرے بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب و شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی رہی لیکن بچے کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ ماں اس کو حضرت حسن بصری کے پاس بھی لے کر کے گئی۔ حضرت بھی کئی کئی گھنٹے اس کو سمجھاتے، لیکن بچے کا دین کی طرف کوئی رجحان ہی نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت کے دل کے اندر بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کے دل کے اوپر مہر لگ گئی، شاید اس کا دل پتھر کا بن گیا۔ باہر کیف ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں نے سمجھایا کہ میرے بیٹے توبہ کر لے، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی تباہ اور برباد کر لیا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے اندر لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئی۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی۔ ماں نے پھر سمجھایا کہ میرے بیٹے توبہ کر لے، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بیٹے نے کہا کہ ماں میں کیسے توبہ کروں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ ماں نے جواب دیا کہ بیٹے ہم حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کی نماز حضرت حسن بصری پڑھائیں۔ ماں حضرت کے گھر تشریف لے گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، درس بھی دینا تھا، اس لیے تھوڑا آرام کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، پوچھا کون؟ جواب دیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں۔ فرمایا کہ میرا بیٹا اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت نے سوچا کہ یہ پھر سے اپنا بھی وقت ضائع کرے گا اور میرا بھی وقت ضائع کرے گا۔ کئی سال ہو گئے سمجھاتے سمجھاتے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی تو اب کیا کرے گی؟ حضرت نے جواب دیا کہ بھائی میں نہیں آ سکتا، میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ اس ماں نے عرض کیا کہ حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کی نماز حضرت حسن بصری پڑھائیں۔ حضرت نے جواب دیا کہ میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ زندگی میں اس نے کبھی بھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب یہ بیوہ عورت آپ کی شاگردہ تھی، چپ کر گئی اور روتی ہوئی اپنے گھر کو آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا کہ ماں کیا ہوا؟ جواب دیا ایک طرف تو تیری حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا۔ جیسے ہی بیٹے نے یہ الفاظ سنے تو بیٹے کا دل پھٹ گیا۔ تو بیٹے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میری ایک وصیت ہے۔ تو ناظرین یہ وصیت ہمیں غور سے سننی ہے۔ اصل بات یہی ہے، اور یہ وصیت بڑی عجیب و غریب ہے کہ جو ایک بیٹے نے اپنے ماں سے وصیت کی۔ ماں نے پوچھا بیٹے وہ کیا ہے؟
کہ ماں جس وقت میرے جسم سے روح نکل جائے، میری جان نکل جائے، تو آپ اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور میری لاش کو کتے کی طرح گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا ایسا کس لیے؟ بیٹے نے جواب دیا ایسا اس لیے کہ ماں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ بیٹے نے ایک وصیت اور کی کہ ماں میری ایک وصیت اور ہے۔ ماں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ماں مجھے اسی گھر کے اندر دفن کر دینا، قبرستان میں دفن مت کرنا۔ ماں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ اب جیسے ہی ٹوٹے ہوئے دل سے اور دکھے ہوئے دل سے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ کی محبت جوش میں آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور فوراً اس بیٹے کی روح اللہ نے قبض کر لی۔ ماں ابھی آنکھیں بند کر رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے پوچھا کون؟ جواب دیا حسن بصری ہوں۔ ماں نے دروازہ کھولا کہ حضرت آپ کیسے؟ حضرت نے جواب دیا کہ جیسے ہی میں نے تم کو جواب دیا اور میں سو گیا تو مجھے خواب میں غیب سے آواز دی گئی۔ میرے پروردگار نے مجھ سے فرمایا کہ حسن بصری کہ تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو ناظرین ہمارا اللہ کتنا بڑا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے بھی اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، فقط والسلام۔